اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اس وقت سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الی آخرہ۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے حضور پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ آپ کہاں تھے؟ غار حرا میں۔ فرجعا بہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فوادہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ لوٹے اس حال میں کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ فرجعا بہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فوادہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ لوٹے اس حال میں کہ آپ کا دل، کہاں لوٹے؟ گھر تشریف لائے۔ ان آیتوں کے ساتھ آپ گھر پہ تشریف لائے، حضرت خدیجہ کے پاس آئے، غار حرا سے چل کر کہاں پہنچے؟ حضرت خدیجہ کے پاس آئے، اس حال میں آئے کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ فدخلا علی خدیجہ بنت خویلد، تو آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے، تو آپ خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کس کی بیٹی ہیں؟ خویلد۔ غار حرا سے لوٹ کر ان آیتوں کو ساتھ میں لے کر آپ خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے۔ فقالا، حضور نے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ فزملوہ، تو لوگوں نے، گھر والوں نے آپ کو چادر اڑائی، تو گھر والوں نے آپ کو چادر اڑائی۔ حتیٰ ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ گھبراہٹ آپ سے دور ہو گئی۔ جب چادر اڑائی تو گھبراہٹ آپ سے دور ہو گئی۔ فقال لخدیجہ وأخبرها الخبر لقد خشیت علی نفسی، حضور نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، اور ان کو پورا واقعہ بتایا، اور ان کو کہ میں غار حرا میں تھا، ایک فرشتہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے 3 مرتبہ دبوچا، اور دبوچنے کے بعد میں اس نے یہ کہا، اقرا باسمک الذی خلق، پورا واقعہ حضور نے حضرت خدیجہ کو بتایا، اور حضور نے فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ میں تو اپنی جان کو ڈر گیا، میں تو اپنی جان پر ڈر گیا۔ پورا واقعہ بتانے کے بعد میں فقال، حضور نے کیا فرمایا؟ لقد خشیت علی نفسی، میں اپنی جان کو ڈر گیا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ میں اپنی جان کو ڈر گیا،
اے خدیجہ میں اپنی جان کو ڈر گیا. ایک مطلب یہ ہے اے خدیجہ میں نبوت کے بار کو اٹھا نہیں پاؤں گا. میں نبوت کے بار کو بوجھ کو اٹھا نہیں پاؤں گا. دوسرا مطلب یہ ہے میں اپنی جان کو ڈر گیا کہ میں شہید نہ کر دیا جاؤں. میں شہید نہ کر دیا جاؤں. تیسرا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی جان کو ڈر گیا. مجھے اندیشہ ہے کہ میں دشمنوں کی تکلیف پر صبر نہیں کر پاؤں گا. مجھے اندیشہ ہے کہ میں دشمنوں کی تکلیف پر صبر نہیں کر پاؤں گا. کیونکہ پہلی مرتبہ وہی نازل ہوئی. آپ کا دل گھبرانے لگا, پورا جسم پسینہ پسینہ ہو گیا. آپ فوراً لوٹ کے حضرت خدیجہ کے پاس آئے. حضرت خدیجہ سے فرمایا لقد خشیت علی نفسی, میں اپنی جان کو ڈر گیا. پہلا مطلب یہ ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں نبوت کے بوجھ کو اٹھا نہیں پاؤں گا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں دشمنوں کی تکلیف پر دشمنوں کی تکلیف دینے پر صبر نہیں کر پاؤں گا. تیسرا مطلب یہ ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں کہیں شہید. فقالت خدیجہ کلا, تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. آپ تو ان چیزوں سے پاک ہیں. آپ تو ان چیزوں سے پاک ہیں. آپ نبوت کے بوجھ کو نہ اٹھا سکیں, اس سے بھی آپ پاک. آپ دشمنوں کی ایذا رسانی کو برداشت نہ کر پائیں, کلا, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. اور آپ شہید کر دیے جائیں, کلا, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی. فقالت خدیجہ, حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا, یہ تینوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہوگی. واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, قسم خدا کی اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. قسم خدا کی اللہ تعالیٰ, کس نے کہا؟ قسم خدا کی اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. یہ تینوں باتیں رسوائی کی ہیں, اور اللہ, قسم خدا کی اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ شہید کر دیے جائیں, یہ بھی رسوائی. آپ نبوت کے بار کو اٹھا نہ پائیں, یہ بھی رسوائی. آپ دشمنوں کی ایذا رسانی پر صبر نہ کر پائیں, یہ بھی رسوائی. قسم خدا کی اللہ تعالیٰ تو آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ کی ذات تو وہ ذات ہے, انکا لتصل الرحم, آپ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ آپ تو صلہ رحمی فرماتے ہیں. آپ تو انکا لتصل الرحم, آپ تو صلہ رحمی فرماتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. آپ کی ذات تو ذات ایسی ہے. اور آپ کی ذات کیسی ہے؟ وَتَحْمِلُ الْكَلَّا, اور آپ کی ذات ایسی ذات ہے کہ آپ بوجھ اٹھاتے ہیں. آپ وَتَحْمِلُ الْكَلَّا, اور آپ کیا ہے؟ لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں. لوگوں کے بعد جو چیز نہیں ہوتی ہے اس کو مہیا کراتے ہیں. یتیموں کو پالتے ہیں, بے بسوں کو پالتے ہیں. آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ, اور آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ
جو چیز لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہے اس کو آپ مہیا کراتے ہیں. وَتُقْسِمُ الْمَعْدُومَ، اور لوگوں کے پاس جو چیز نہیں ہوتی ہے یعنی معدوم ہوتی ہے اس کو آپ مہیا کراتے ہیں. اس کو آپ کیا کراتے ہیں؟ مہیا کراتے ہیں. وَتَقْرِضْ ضَيْفًا، اور آپ کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ آپ تو مہمان نواز ہیں. آپ تو وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ کی ذات تو ایسی ذات ہے آپ حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں پر مدد فرماتے ہیں. وَتُعِينُ، اور آپ مدد فرماتے ہیں حق کے راستوں میں آنے والی مصیبتوں پر، آپ اس پر مدد فرماتے ہیں. فقالت خدیجہ کلا، خدیجہ نے فرمایا کلا ایسا نہیں ہو سکتا، قسم خدا کی اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے پاس جو چیز نہیں ہوتی ہے اس کو مہیا کراتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں پر آپ مدد فرماتے ہیں. اور جس کے اندر اتنی خوبیاں ہوں وہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی رسوا نہیں کرے. حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی. آپ کو کیا دی؟ تسلی دی. کلا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. مزید تسلی دینے کے لیے تاکہ حضور کو اور سکون مل جائے، حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ کے پاس لے کر گئی تاکہ حضور کو اور سکون مل جائے، تاکہ حضور کو اور تسلی مل جائے، سکون مل جائے، تسلی ہو جائے. حضرت خدیجہ آپ کو کہاں لے کر گئیں؟ آپ کے حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے کون؟ حضرت ورقہ، جو حضور سے عمر میں بڑے تھے، ان کے پاس لے کر گئیں تاکہ وہ بھی آپ کو تسلی دے، تاکہ وہ بھی آپ کو تسلی دے. یہی خدیجہ وہ حضرت خدیجہ ہیں جو ہر موڑ پہ جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا، ہر موڑ پہ حضور کا ساتھ دیا. اس کے بعد میں کیا ہوا؟ فانطلقت بہ خدیجۃ حتی اتت بہ ورقۃ بن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن عم خدیجہ. پورے کا ترجمہ دیکھنا. فانطلقت بہ خدیجہ، حضرت خدیجہ آپ کو لے کر چلی یہاں تک کہ آئیں ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى کے پاس، ابن عم خدیجہ جو حضرت خدیجہ کے چچازاد بھائی تھے. حضرت خدیجہ آپ کو لے کر آئیں. کہاں آئیں؟ حضرت ورقہ کے پاس آئیں. حضرت ورقہ کون؟ ابن عم خدیجہ، جو حضرت خدیجہ کے بھائی تھے، ان کے پاس لے کر آئیں. ورقہ ابن نوفل، ورقہ ابن نوفل، اور یہ سلسلہ بلاؤں گا. ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر آئیں، جو ورقہ ابن نوفل حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی تھے.
वकाना इमरान तनस्सरा फिल जाहिलियत, और हजरत वरका ऐसे इंसान थे, ऐसे आदमी थे जो ज़माने जाहिलियत में नसरानी हो गए थे, जो ज़माने जाहिलियत में नसरानी हो गए। वकाना यक्तुबुल किताबल इब्रानिया, और हजरत वरका इब्रानी लिखना जानते थे। हजरत वरका इब्रानी लिखना, फ़यक्तुबु मिनल इंजील बिल इब्रानियत माशा अल्लाह अन यक्तुबा, तो हजरत वरका इंजील को इब्रानी में लिखते थे जितना अल्लाह चाहता लिखवाना। तो हजरत वरका इंजील को इब्रानी ज़बान में लिखते थे। इंजील किस ज़बान में थी? सुरयानी में। इंजील किस ज़बान में थी? सुरयानी में। हजरत वरका क्या करते थे? इंजील को इब्रानी में लिखते थे, माशा अल्लाह अन यक्तुबा, जितना अल्लाह को मंजूर होता, लिखवाना मंजूर होता। यानी हजरत वरका तीनों ज़मानों के माहिर थे। ज़बान अरबी भी जानते थे, इब्रानी भी जानते थे और सुरयानी भी जानते थे। वकाना यक्तुबुल किताबल इब्रानिया, और हजरत वरका इब्रानी लिखना जानते थे। यानी किताब को इब्रानी में लिखते थे। क्या मतलब? इब्रानी लिखना जानते थे। और हजरत वरका इंजील को इब्रानी में लिखते थे, माशा अल्लाह अन यक्तुबा, जिसने अल्लाह ताला चाहता लिखवाना। वकाना शेखन कबीरन, और हजरत वरका बहुत बूढ़े हो गए थे, बहुत बूढ़े। वक़द आमिया, और नाबीना भी हो गए थे। वकाना शेखन कबीरन, हजरत वरका बहुत बूढ़े हो गए थे। क़द आमिया, नाबीना भी हो गए। लेकर आई। फ़क़ालत लहू खदीजा या इब्ना अम्मे इस्मा मिन इब्ने अखीका, जब लेकर आई हजरत खदीजा ने हुजूर से अर्ज किया। फ़क़ालत लहू खदीजा, हजरत खदीजा ने वरका से कहा, हजरत वरका से कहा, क्या कहा? या इब्ना अम्मे, ऐ मेरे चचेरे भाई, तुम अपने बिरादर ज़ादे की बात को सुनो। वक़ालत लहू खदीजा, हजरत खदीजा जब लेकर आई तो हजरत खदीजा ने हजरत वरका से कहा, लहू वरका से कहा, क्या कहा? ऐ या इब्ना अम्मे, ऐ मेरे चचेरे भाई, इस्मा मिन इब्ने अखीका, तुम अपने बिरादर ज़ादे की बात को सुनो, तुम अपने यानी तुम इनकी बात सुनो, यानी हुजूर की बात सुनो। तो फ़क़ाला लहू वरका या इब्ना अखी, तो हजरत वरका ने हुजूर से अर्ज किया, या इब्ना अखी, ऐ बिरादर ज़ादे, ऐ मेरे भाई के बेटे, ऐ बिरादर ज़ादे, माज़ा तरा। अब वरका पूछ रहे हैं हुजूर से, ऐ बिरादर ज़ादे, क्या तुमने माज़ा तरा, गारे हिरा में तुमने क्या देखा? गारे हिरा में तुमने क्या देखा? हजरत वरका ने हुजूर से कहा, या इब्ना अखी, ऐ बिरादर ज़ादे, ऐ माज़ा तरा, तुमने गारे हिरा में क्या देखा? फ़अख़बरहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़बरा मा रआ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत वरका को
جو کچھ دیکھا تھا پورا واقعہ بتایا. پورا واقعہ کس کو بتایا؟ حضرت ورقہ ابن نوفل. تینوں زبانوں کے ماہر تھے اور صحابی رسول تھے. صحابی رسول تھے. حضور سے عمر میں بڑے تھے. قد عمیا، نابینا ہو گئے. حضرت ورقہ لے کر آئیں. جب لے کر آئیں تو حضرت ورقہ نے فرمایا، حضرت ورقہ نے عرض کیا کہ اے برادر زادے، تم نے غار حرا میں کیا دیکھا؟ تو حضور نے جو کچھ دیکھا تمام واقعہ پورا بتایا. فقال له ورقۃ هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. تو حضرت ورقہ نے حضور سے کہا یہ وہی فرشتہ ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا. آپ جو یہ بتا رہے ہیں کہ غار حرا میں میرے پاس فرشتہ آیا، اس نے مجھے 3 مرتبہ دبوچا، یہ وہی فرشتہ ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر نازل کیا ہے. فقال له ورقہ، تو حضرت ورقہ نے حضور سے کہا هذا الناموس الذی، یہ وہی فرشتہ ہے جس کو کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا. یا لیتنی فیہا جزعا یا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک. حضرت ورقہ کہہ رہے ہیں یا لیتنی فیہا جزعا، کاش میں ان دنوں جوان ہوتا. یا لیتنی فیہا، کاش میں ان دنوں جوان ہوتا جب آپ نبوت کا دعویٰ کریں گے اور جب آپ لوگوں کو اپنی طرف بلائیں گے. کاش میں ان دنوں جوان ہوتا. یا لیتنی اکون حیا، کاش میں ان دنوں زندہ ہوتا. کاش میں ان دنوں کب؟ اذ یخرجک قومک، جب کہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. کاش میں ان دنوں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. آپ کا کہا نہیں مانے گی، آپ اسلام کی طرف بلائیں گے، آپ کا انکار کر دے گی. آپ نبوت کا دعویٰ کریں گے، آپ کو جھٹلا دے گی. کاش میں ان دنوں جوان ہوتا، کاش میں ان دنوں زندہ رہتا تو آپ کی میں بھرپور مدد کرتا. تسلی دے رہے ہیں کون؟ حضرت ورقہ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اب نبوت کا دعویٰ کریں گے تو قوم آپ کو جھٹلائے گی. اسلام کی طرف بلائیں گے تو قوم آپ کو جھٹلائے گی. کاش میں ان دنوں جوان ہوتا، کاش میں ان دنوں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، آپ کا کہا نہیں مانے گی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوا مخرجیہم، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سن کر ارشاد فرمایا اوا مخرجیہم، کیا میری قوم مجھ کو نکالے گی؟ کیا میری قوم مجھ کو نکالے گی؟ جب حضرت ورقہ نے یہ کہا تو حضور نے کیا کہا؟ اوا مخرجیہم، کیا میری قوم مجھ کو نکالے گی، میرا کہا نہیں مانے گی؟ قال نعم، حضرت ورقہ نے کہا ہاں، جی ہاں، جی ہاں. جب آپ نبوت کا دعویٰ کریں گے، جب آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے، جب آپ یہ کہیں گے کہ میری طرف وحی آ رہی ہے تو آپ کو لوگ جھٹلائیں گے. اور آپ ہی کو نہیں جھٹلایا ہے، آپ کی طرح جو بھی شریعت لے کر آیا ہے اسے جھٹلایا گیا، اسے جھٹلایا گیا ہے، لہذا آپ کو بھی جھٹلایا جائے.
हुजूर ने फरमाया आवा मुखरजय्याहुम, क्या मेरी कौम मुझको निकालेगी? काला नाम, हजरत वर्का ने कहा जी हाँ। लम याते रजुलन कत्तो बेमिसले मा जेता बिही इल्ला उदिया। हजरत वर्का ने कहा नाम हाँ, आपकी कौम आपको निकालेगी, आपकी कौम आपका कहाँ नहीं मानेगी। और हजरत वर्का ने ये भी कहा लम याते रजुलन कत्तो बेमिसले मा जेता बिही इल्ला उदिया। जब भी कोई आदमी आपकी तरह शरीयत लेकर आया, इल्ला उदिया, मगर उससे दुश्मनी की गई। जब भी कोई आदमी आपकी तरह कोई नई शरीयत लेकर आया तो इल्ला उदिया, तो उससे लोगों ने उसका कहा नहीं माना, लिहाजा आपके साथ भी ऐसा ही होगा। वैन युद्रिकनी यौमुका अंसुरुका नसरन मवज़्ज़रा। और हजरत वर्का ने यह भी कहा वैन युद्रिकनी यौमुका, अगर मैं आपका ज़माना पाऊँ, अगर मैं आपका अंसुरों का नसरन मवज़्ज़रा, तो मैं आपकी भरपूर मदद करूँगा। अगर मैं आपका ज़माना पाऊँ, भरपूर मदद करूँगा। कौन सा ज़माना? नबूवत का, जब आप नबी होने का दावा करेंगे और आपकी कौम आपको नहीं मानेगी। अगर मैं वो ज़माना पाऊँ यंसुरों का नजरन मवज़्ज़रा, तो मैं आपकी भरपूर मदद करूँगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सुम्मा लम यनशब वरक़तो अन तुवफ़्फ़िया। फिर हज़रत वर्का ज़्यादा दिन जी नहीं पाए तो वफ़्फ़िया, उनका इंतकाल हो गया। फिर हज़रत वर्का जिंदा न रहे, हम तो वफ़्फ़िया, उनका इंतकाल। ज़्यादा दिन हज़रत वर्का जी नहीं पाए, उनका वफ़तरल वहीयो, और वही आना रुक गई। वही आना ये सूरह अलग की 5 आयतें नाज़िल होने के बाद फतरल वही आना रुक गई। कितने टाइम तक रुकी रही वही, उसमें इख्तिलाफ है। सही कौल ये है कि 40 दिन तक वही का आना बंद रहा। क्यों रहा बंद? ताकि इन सूरतों के नाजिल होने से जो हुजूर पर असर पड़ा था वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, आपको पूरा सुकून मिल जाए। आपके आज़ा पर जो घबराहट थी, जो दिल में घबराहट थी, आज़ा पर जो वहशत आई थी, वो आपको सुकून मिल जाए। उसके बाद में 40 दिन के बाद दूसरी सूरत ये नाज़िल हुई, या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फत्तहिर वरुज्ज़ा फहजुर। सही कौल ये है कि 40 दिन तक वही का आना। किसी ने कहा 2 साल, तो किसी ने कहा 2.5 साल, किसी ने कहा 3 साल। हज़रत वर्का भी ज़्यादा दिन, ये कहने के बाद में हज़रत वर्का ज़्यादा दिन जी नहीं पाए। अंतवफ़्फ़िया वफ़ाक़ा। कौन है ये हज़रत वर्का? साहबी रसूल है, साहबी रसूल है। अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं।